دشمن کسی بھی اعتبار سے ہماری سرحدات کا نقب زنی نہ کرے، ہماری سرحدات میں اندر گھس کر ہمارے ملک کو نقصان نہ پہنچائے۔ وہ فوجی جو سرحد پر کھڑا ہوتا ہے اس کا لہجہ بھی ترش ہوتا ہے، اس کا انداز بھی سخت ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ اپنا انداز نرم رکھے گا اور اپنے آپ کو ذرا جھکا کے چلے گا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اکڑ کر کے چلنا ناپسند ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، لیکن ایک جگہ پر یہی اکڑ کر چلنا، سینہ تان کر چلنا اللہ کو بہت محبوب ہے، اور وہ کافر کے مقابلے میں میدان جہاد میں دشمن کے مقابلے میں سینہ تان کر چلنا اللہ کو بہت محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ تو جو سرحد پر مجاہد کھڑا ہوتا ہے، فوجی کھڑا ہوتا ہے، وہ مونچھ کو بل دے کے رکھتا ہے اور سینہ تان کے رکھتا ہے اور ٹائٹ ہو کے کھڑا ہوتا ہے، اور دشمن کو آنکھیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ خبردار اگر تم نے میلی آنکھ سے ہمارے وطن کو دیکھا تو یہ آنکھ ہم نکال لیں گے۔ اور جو ملک کے اندر ہوتا ہے تو وہ اس کا انداز یہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو بھائی یہ جو ہماری خانقاہیں ہیں یہ بھی اصلاحی بیان ہیں، ان حضرات کے بھی اصلاحی بیان ہیں، لیکن دیکھو بھائی بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا علاج دوائیوں سے اور سیرپ سے اور میٹھی میٹھی گولیوں سے ہو جاتا ہے، اور بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا آپریشن ہوتا ہے، آپریشن، وہ ناسور جو ہوتا ہے اس کو کاٹنا پڑتا ہے پھر جا کر کے علاج ہوتا ہے۔ تو بھائی لہٰذا ان حضرات کے بیانات جو ہیں وہ اصلاحی ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ بھی حضرت کا جو بیان ہوگا وہ اصلاحی نہیں۔ ہمارے اسلام کے جتنے بھی حضرات ہیں ان سب کے بیان اصلاحی ہوتے ہیں، لیکن اصلاح عقیدے کی ہوتی ہے تاکہ کفریہ طاقتیں جو ہیں وہ ہمارے اسلامی عقیدوں میں نقب زنی کر کے ہمارے عقیدوں کو اور ہمارے دین کو کمزور نہ کریں۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالی آج حضرت کا بیان ہوگا اور اصلاحی ہی ہوگا۔ اصلاحی کا مطلب آپ سمجھ گئے انشاءاللہ تعالی۔ اب حضرت قاری صاحب تلاوت فرمائیں گے مختصر، پھر اس کے بعد مولانا کے انشاءاللہ تعالی الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک شخص ہر وقت ان کی مخالفت میں لگا رہتا اور دنیا اس بات کو جانتی تھی کہ یہ مخالفت کرنے والا شخص یہودی مذہب سے تعلق رکھتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں پر اٹھا لیا تو اس شخص نے لوگوں کو یہ کہا کہ بھئی دیکھو، خواب میں میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے اور میں نے زندگی میں بڑی مخالفت کی، لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں باقی رہ جانے والی زندگی دین عیسوی پر گزاروں گا. لہٰذا میں نے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو اپنا لیا، اختیار کر لیا. تاریخ میں اس شخص کا نام تلاش کیا جائے تو پولس کہا جاتا ہے، لیکن مختلف زبانوں میں نام تھوڑا بہت بدلنے کے ساتھ ہو سکتا ہے، کچھ اور بھی پکارا جاتا ہو. لیکن یہ شخص جس کا تعلق یہودی مذہب سے تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں ظاہری طور پر اس نے اپنے آپ کو شامل کیا اور ایسا اپنے آپ کو عبادت گزار بنا کے پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کو ایسا لگا کہ اس سے زیادہ تو ہمارے دین کو سمجھنے والا اور ہے ہی کوئی نہیں. اگر آپ دشمنی کے روپ میں دشمنی کریں تو سیدھا سادہ ہو، بھولا بالا ہو یا چست ہوشیار ہو، وہ بڑی آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے. لیکن جب دوستی کے لباس میں دشمنی کی جائے اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں اس عقیدے کی بنیاد رکھی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، ان کی ماں مریم کا شان ایک عام عورت کے برابر ہے، تو تمہارا خیال کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوں اور مردے کو زندہ کر دیں اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے اندھے کو بینا کر دیں، ایسی ایک عام آدمی سے چیزیں ظاہر نہیں ہوتی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شان صحیح طور پر ہم نہیں سمجھ سکے. خدائی میں ان کی ماں مریم بھی شریک ہے اور عیسیٰ پیغمبر بھی شریک ہے.
تو اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کیا، حقیقت میں یہ شخص یہودی تھا، اور دین عیسوی میں عقیدہ تثلیث کی بنیاد رکھنے کے بعد اس نے کیا کیا، جو سارے یہودی مل کے نہیں کر سکے وہ ایک چھپے ہوئے یہودی عیسائیت کی شکل میں، عیسائیت کے پردے میں چھپے ہوئے یہودی نے کر دیا، اور توحید کی بنیاد ڈھہ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، رسول تھے، ان کے بارے میں لوگوں کو عقیدہ بدل کر بنا دیا، پلا دیا، سمجھا دیا، اور لوگ اسی پہ کھڑے ہو گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دین عیسوی پر قائم رہنے والے لوگوں کی تعداد کم ہوتے ہوتے، اگر آپ آج کی دنیا دیکھیں یا 1400 سال پہلے جب قرآن مجید اتر رہا تھا اس وقت کی دنیا دیکھیں تو بڑی آسانی سے یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو بنیاد سے مٹانے کے لیے اس ایک شخص نے جو کردار ادا کیا وہ اور کوئی بھی نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہاں پہلے سے جو یہودیوں کے قبیلے آباد تھے، یہ اصل میں تو اس لیے آباد تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ہزاروں نبی بنو اسحاق میں، بنی اسرائیل میں، تو اب آخری نبی کی آمد کا زمانہ قریب ہے، اس کے بعد پھر ہم دنیا پہ غلبہ پالیں گے، تو یہ بنو قینقاع والے ہوں، بنو نذیر والے ہوں، بنو قریظہ والے ہوں، یا مدینہ منورہ کے ذرا فاصلے پر خیبر والے ہوں، یہ تمام اصل میں تو اس لیے اہل کتاب کا علم رکھنے والے یہاں انتظار میں تھے کہ آخری نبی آئے گا، اور اس کے بعد ان کے ارادے یہ تھے کہ مکہ میں رہنے والے جو بنو اسماعیل کی اولاد ہیں، کعبہ شریف جن کے پاس ہے، ان کو تو ہم پلک جھپکنے میں ہی سائڈ پہ کر دیں گے، یہ تو بالکل ان پڑھ لوگ ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مکہ مکرمہ میں پیدا کیا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ مکہ مکرمہ میں کیا واقعات ہوئے، مدینہ منورہ میں کیا واقعات ہوئے، میں نے جو گفتگو کا آغاز کیا ہے اسی تسلسل کو میں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی آسمانی کتاب میں پڑھ تو رکھا ہے کہ ایک نبی آئے گا، تو میں ذرا دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہی ہے جو مکہ سے مدینہ آیا یا کوئی اور ہے۔ تو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، جب حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو تورات کو ایک طرف رکھ دیا اور کہنے لگے کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، اور قرآن مجید خود جا بجا یہ کہتا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں یہ ایسا تو اپنے بچوں کو بھی نہیں پہچانتے جتنا آپ کو بہتر پہچانتے ہیں کہ آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں حسد کی وبا پھیل گئی کہ ہم تو انتظار میں تھے کہ ہم میں آئیں گے، یہ تو وہاں آ گئے۔ تو ان میں پھر دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک وہ جو اپنے یہودی مذہب پر اعلانیہ قائم رہے، اور ایک وہ جنہوں نے کہا حالات کے ساتھ کمپرومائز کریں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی موقع ان یہودیوں نے خالی نہیں جانے دیا جب لوگوں کو حضور علیہ السلام سے معاذ اللہ بدگمان کرنے کے لیے کوئی کارروائی نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائی جانے والی تہمت، یہ یہودیوں کی طرف سے، منافقین کی طرف سے کی جانے والی ایک بہت بڑی سازشوں میں ایک سازش کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرم پر انگلی اٹھائی۔ جب ایک نبی کی حرم پر ایسی بات کی جائے گی تو پیچھے اس نبی کی تعلیمات کا وزن کیا رہ جائے گا۔ اسی طرح مسلمان جب بھی کبھی کسی غزوہ کی تیاری کرتے تو مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سکیم، کوئی نہ کوئی پروگرام یہ بناتے رہتے۔ دیکھو ان پاگلوں کو، دنیا کی سپر طاقتوں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے پاؤں میں جوتا کوئی نہیں۔ دیکھو ان پاگلوں کو،
جو کی مٹھی شام کو لے کے آتے ہیں اور آگے چندے کے طور پہ دیتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ ہم دنیا کی سپر طاقت سے لڑنے جا رہے ہیں. یہ ٹھٹھا کرتے مذاق کرتے. سورہ توبہ میں اس کی قدر تفصیل بیان ہوئی ہے. سورہ انفال میں, سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ یہ ٹھٹھا کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں اور یہ صحابہ کرام کے دلوں پہ ضرب لگا رہے ہیں. تو پاک پیغمبر نے جب ان کو بلا کے پوچھا ہاں بھائی یہ باتیں تم نے کی؟ کہتے نہیں ہم تو ویسے بات کر رہے تھے, ویسے اور تو کوئی بات نہیں, آپ سچے رسول ہیں, آپ نبی ہیں, آپ سے زیادہ سچا تو اور کوئی نہیں ہو سکتا. جب ان کو کہا جاتا کہ چلو بھائی لڑنے کے لیے چلو, تو یہ کہتے تھے دیکھیں پہلی صف میں نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن جہاد کے لیے جانا ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے. جب حضور علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو ان کو سامنے موت نظر آ رہی تھی کہ دنیا کی سپر طاقت سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں. بہانے بنائے حضور علیہ السلام سے اور کہنے لگے کہ اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو بہت اچھا ہوگا. جد بن قیس, ایک یہودی منافق جس کا نام تفاسیر میں جد بن قیس لکھا ہوا ہے, حضور علیہ السلام سے آ کر کہنے لگا اگر مجھے یہاں رہنے کی اجازت مل جائے تو اچھا ہے, آپ کے ساتھ جاؤں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا. بھئی حضور کے ساتھ جا کے کون سا فتنہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا فتنے میں پڑ جاؤں گا, میں تو بڑا نیک آدمی ہوں, متقی پرہیزگار ہوں, نماز تو کبھی قضا نہیں ہوئی, ہمیشہ پہلی صف میں آپ نے مجھے دیکھا, لیکن آج مجھے چھٹی مل جائے کسی طریقے سے. بھئی کیا ہو جائے گا اگر حضور کے ساتھ چلے جاؤ گے تو کس فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے؟ تو اس کا بہانہ سنیے. آج بھی مفسرین نے اس بہانے کو نقل کیا. کہنے لگا کہ روم میں جاؤں گا آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے, وہاں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, میں اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ پاؤں گا, اتنے سالوں کی عبادات ضائع ہونے کا اندیشہ ہے, لہذا اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ دیں تو میرے لیے یہی بہتر ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس بہانے کو سنا اور اس کو اجازت دے دی. قرآن مجید کہتا ہے عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین. آپ نے اتنی جلدی ان کو چھٹی کیوں دے دی؟ ان کو ذرا کہتے تو صحیح بھائی سامان تیار کرو ساتھ چلو, آپ ان کو چھٹی نہ دیتے. یہ چند قدم چلنے کے بھی نہیں تھے, فوراً واپس آ جاتے. لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر جس منافق نے بہانہ لگایا, پاک پیغمبر نے فرمایا جاؤ بھائی اجازت ہے تمہیں, ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. اور غزوہ احزاب کے موقع پر بڑی ٹھنڈ تھی, بڑی سخت سردی کا موسم, اور حضور علیہ السلام جب اپنے صحابہ کو لے کر وہاں پہنچے تو بنو قریظہ نے بدعہدی کر دی مدینہ منورہ کی طرف سے. اب سامنے 12,000 کا لشکر ہے اور پیچھے بنو قریظہ والوں نے بھی بدعہدی کر دی. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جہاں پہ خطرہ دونوں طرف سے جب سامنے آیا نا کہ 12,000 کا لشکر سامنے ہے اور پیچھے سے بھی بنو قریظہ والوں نے بدعہدی کر دی تو ان کے آنے کا خطرہ ہے, تو منافقین یہاں کہنے لگے وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا, کہنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں, اگر آپ ہمیں جانے کی اجازت دے دیں تو میں اصل میں گھر بتا کے نہیں آیا, بچے اکیلے ہیں تو مجھے اگر تھوڑی سی اجازت مل جائے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. قرآن مجید کہتے ہیں ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں ہیں, یہ صرف بھاگنا چاہتے ہیں, یہ صرف جان بچانا چاہتے ہیں, دوڑنا چاہتے ہیں. تو غزوہ احزاب میں جب مشکل سامنے آئی تو یہ وہاں سے بھی بھاگ گئے, اور غزوہ تبوک میں جب مشکل سامنے آئی تو یہ وہاں سے بھی بھاگ گئے. اور جو صحابہ کرام سچے مخلص پاک پیغمبر کے صحابہ تھے ان کا حال بھی قرآن مجید نے بیان کیا. اور کیا کہا کہ جب فوجیں 12,000 کا لشکر سامنے تھا اور بنو قریظہ والوں نے پیچھے بدعہدی کر دی, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, کلیجے منہ کو آ گئے, بری حالت تھی. لیکن صحابہ کرام کا اس وقت عالم کیا تھا؟ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا, دونوں طرف سے خطرہ دیکھنے کے بعد صحابہ کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. جب دل میں ایمان ہو تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ دو رویے یہاں پہ قرآن مجید نے بتائے. ایک رویہ منافقین کا ہے جنہوں نے سامنے فوجوں کو دیکھا اور پیچھے فوجوں کو دیکھا تو کیا کہا رسول اللہ کا وعدہ تو جھوٹا نکلا, اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تو سچ نہیں تھا, جھوٹا تھا. اور جو اللہ اور اس کے رسول سے سچے دل سے محبت کرنے والے تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ جھوٹا تھا, انہوں نے کہا صدق اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول, وعدنا اللہ ورسولہ, اللہ کا وعدہ سچا تھا,
اللہ کے رسول کا وعدہ سچا تھا، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن کیا ہوا؟ ثابت قدم رہیں گے۔ اور دوسری جگہ پر کیا ہوا؟ یہاں حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے اور منافق اجازتیں لے کے جا رہے ہیں، مجھے اجازت دے دیں، مجھے اجازت دے دیں۔ اور مدینہ منورہ سے باہر حضور علیہ السلام نے 30,000 کا لشکر تیار کیا، یہاں پہ منافق اجازتیں لے کے گھر چلے گئے اور گھر سے نکلے ہی کوئی نہیں، اور یہاں پہ ایسے صحابہ بھی کھڑے ہوئے ہیں جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور حضور علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ جانا تو ہم بھی چاہتے ہیں، سواری نہیں ہے، جانا ہم بھی چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہماری جان تو حاضر ہے، وہ تو آپ پہ قربان کر ہی دیں گے، تو کوئی سواری پہ ہمیں بھی تقسیم کر دیں، کسی باری پہ ہمیں بھی تقسیم کر دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلے جائیں۔ تو پاک پیغمبر نے فرمایا بھئی دیکھو سواریاں اور باریاں تقسیم ہو گئی، اب میں تمہیں کیسے لے کے جاؤں؟ اب تو بہت مشکل ہے کہ میں تمہیں لے کے جا سکوں، تو تم ادھر ہی ٹھہرو۔ اب یہ کمزور، خرچ کرنے کی طاقت نہیں ہے، سواری نہیں ہے، تو قرآن مجید کہتا ہے جب پاک پیغمبر نے ان کو جواب دے دیا نا کہ تم میرے ساتھ نہیں جا سکتے، تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، جب یہ پلٹے ان کا منہ مدینے کی طرف تھا تو قرآن مجید کہتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ کہہ رہے تھے ہائے کاش ہمارے پاس بھی سواری ہوتی، محمد کے ساتھ میدان جنگ میں چلے جاتے۔ اور قرآن مجید نے آنسو کوئی کتنی دیر کے لیے نکالتا بھائی؟ 1 گھنٹے کے لیے آنسو نکلے گا، 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے، لیکن صحابہ اکرام جن کے دلوں میں پختہ ایمان تھا، وہ منافق جن کے گھروں میں مال ہے، سواری ہے، وسائل ہیں، لیکن دل میں حضور کی محبت راسخ نہیں ہوئی، ایمان نہیں آیا، قرآن مجید ان کے بارے میں سورہ حدید میں کہتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ظاہرہ فیہ الرحمۃ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکم معکم، اس وقت کیا ہوگا؟ قرآن مجید کہتا ہے جب حشر کا میدان ہوگا نا، اس وقت ایک کھڑکی حائل ہو جائے گی اور اس کھڑکی کے اندر گویا ایک شیشہ ہوگا، یہ اپنے سامنے دیکھیں گے کہ یہ دیکھو یہ سارے مخلص صحابہ پل صراط پہ دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، تو یہ منافق کہیں گے ارے ٹھہرو ہمیں بھی لے کے چلے جاؤ، ہم بھی تو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، تو وہ جواب میں کہیں گے نہیں، تم دنیا میں اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو آج اللہ تمہیں بھی نور ایمان عطا کرتا، تم ہمارے ساتھ نہیں تھے بھائی، تم تو وقت کے ساتھ تھے، تم ہمارے ساتھ نہیں تھے، تم اپنے منافع بنانے کے ساتھ تھے۔ آج بھی مسلمانوں کا حال دیکھ لیں، یہاں کتنی بات کی گئی ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، چند 100 روپے کمانے کے لیے دکاندار آج بھی فلسطین کے بچوں کا خون کوکا کولا کی شکل میں بیچ رہا ہے۔ ہمارے ہی مسلمان ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پڑا اس بات سے کہ 40,000 بچے شہید ہو گئے، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ میک ڈونلڈ کا ذائقہ بڑا اچھا لگتا ہے، KFC کی بھلا قربانی کیسے دے سکتا ہوں، 7 اپ کو بھلا کیسے قربان کر سکتا ہوں۔ جلسے جلوسوں مسجدوں میں نعرے لگانے والے کہ مسجد اقصیٰ کے لیے جان ہم قربان کریں گے، غزہ کے لیے قربانی ہم دیں گے، بھائی آپ کیا قربانی دیں گے؟ آپ نے تو ابھی تک 7 اپ کا ذائقہ قربان نہیں کیا، آپ کیا قربانی دیں گے؟ آپ نے تو ابھی تک پیپسی کا ذائقہ قربان نہیں کیا، آپ کیا قربانی دیں گے؟ ابھی تک تو آپ، مجھے ایک نوجوان ملا کہنے لگا مولانا یہ جو پیپسی ہے، کوکا کولا ہے، اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، جو پاکستانی مصنوعات ہیں، برانڈ ہیں، ان کے ٹیسٹ اتنے اچھے نہیں ہیں۔ تو مجھے اس کی بات سے اندازہ ہوا کہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ ان کا پانی بہت اچھا ہے، لہذا مجھے اس کے بنا گزارا نہیں ہے۔ میں نے کہا بچہ یہ پانی کی بات نہیں، یہ غیرت ایمانی کی بات ہے۔ غیرت کتنی ہے، اور اللہ کو غیرت مند لوگ بڑے محبوب ہیں۔ حضور علیہ السلام نے 2 لوگوں کی سمری بھیجی تھی، 2 لوگوں کی سمری بھیجی تھی اللہ کے پاس اسلام کی عزت کے لیے۔ ایک حضرت عمر ابن خطاب کا نام سمری میں لکھا تھا اور ایک سمری میں عمر ابن حشام کا نام لکھا تھا کہ یا اللہ ان دونوں میں سے کوئی ایک دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے جب 2 لوگوں کی سمری حضور علیہ السلام کی طرف سے آئی تو اللہ تعالیٰ نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا وہ عمر ابن حشام کا نہیں، عمر ابن خطاب کا کیا۔ علماء نے لکھا ہے عمر ابن حشام مال میں زیادہ تھا، عمر ابن خطاب غیرت میں زیادہ تھا۔ اللہ نے غیرت والے کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے بتایا قیامت تک دین اسلام کو جب بھی عزت ملے گی مال سے نہیں، غیرت سے ملے گی۔
اور یہ جو بہت باریک مشورے کیے جاتے ہیں، آپ صحابہ کرام کی ساری زندگی پڑھ لیں، صحابہ کرام نے کبھی باریک مشورے نہیں کیے. یہ جو بہت مشورے کے اندر مشورہ، پھر اس کے اندر ایک اور مشورہ، اصل میں یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. ہمت کرنی چاہیے آدمی کو. ایک مشورہ ہوا، اس کے بعد پھر مشورہ ہوا، ایک اجلاس ہوا، اس کے بعد پھر اجلاس ہوا. OIC کا اجلاس سب سے بڑا کارنامہ یہ بتلانے کے لیے رہ گیا ہے کہ ہم نے مصر میں OIC کا اجلاس بلایا غزہ کے لوگوں کی مدد کے لیے. تباہی ہو تم لوگوں پر، تم وہاں پہ غزہ کے مظلوموں کا منہ چڑھانے کے لیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، نہ مقدر میں ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کرے کہ 40,000 مسلمان شہید ہو گئے، تم اجلاسوں سے آگے نہ بڑھ سکے، ان کے سفیروں کو اپنے ملک سے نہ نکال سکے. یہ غیرت ایمانی ہے کہ وہاں پہ بچے پیٹ پہ پتھر باندھ کے پھر رہے ہیں اور یہاں پہ کسی مسلمان حکمران کے کان پہ جوں تک نہ رینگے. 7 اکتوبر کے بعد امریکہ کا وزیر خارجہ اسرائیل میں آ کے کہتا ہے میں یہاں اس لیے نہیں آیا کہ میں امریکہ کا وزیر خارجہ ہوں، بلکہ میں اس لیے آیا ہوں میری ماں یہودی، میرا باپ یہودی اور میں یہودی ریاست کے ساتھ کھڑا ہوں. 3 مرتبہ ایک ہی مہینے میں امریکہ کا وزیر خارجہ آ کے کہتا ہے میں یہودی ہونے کی حیثیت سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں. تمام مسلمان ممالک میں کوئی ایک صدر وزیر اعظم بھی ایسا نہ ہوا جو بیت المقدس میں کھڑا ہو کر کہتا میں یہاں اس لیے نہیں آیا کہ میں فلاں ملک کا صدر وزیر اعظم ہوں، بلکہ میں اس لیے آیا ہوں میری ماں مسلمان، میرا باپ مسلمان، میں محمد عربی کا غلام ہوں. صحابہ کرام میں اللہ کے رسول نے اگر فرما دیا کہ روانہ ہونا ہے تو انہوں نے پھر پیچھے مڑ کے وسائل کو نہیں دیکھا. وہ کیا شعر کسی نے کہا، جنگ لازم ہو تو پھر لشکر نہیں دیکھے جاتے. حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے. منافقین یہاں بھی حضور علیہ السلام کے صحابہ کے حوصلے توڑنے کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن یہ اس میں کامیاب ہو سکے نہیں. اب حضور علیہ السلام کا زمانہ گزرا، 9 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، قریباً 11 سے 15 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، جب ان کی شہادت ہوئی اس وقت 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا. 44 لاکھ مربع میل کا مطلب یہ ہے کم و بیش 8 کے قریب پاکستان ہوں تو اتنے زمین کے حصے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پہلے 10 سال ہیں یہ اسی شان و شوکت کے ساتھ گزرے جس طرح حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال گزرے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری 2 سالوں میں 12 سالہ دور ہے ان کا. 70 سال حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی جب انہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب پہ لایا گیا. 82 سال کی عمر تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب انہیں مدینہ منورہ میں شہید کیا گیا. یہاں 10 سال میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کے ذریعہ جو پیش قدمی فرما رہے تھے، یہاں پھر دوبارہ سے وہی وار کیا گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، بظاہر ماننے والے پولس نے دین عیسوی کی عمارت کو ڈھانے کے لیے کیا. یمن سے تعلق رکھنے والا عبداللہ ابن سبا یہودی وہ مدینہ منورہ میں آیا اور یہاں کے حالات کا باریکی سے جائزہ لینے کے بعد لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھو ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام کے وصی تو حضرت علی المرتضیٰ تھے. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کے تخت پر بیٹھنے کا حق تو حضرت علی کا تھا، لیکن یہ کیا حضرت علی کو ان کے حق سے محروم کیا گیا اور حضرت ابو بکر صدیق آ کے بیٹھ گئے. حضرت عمر فاروق کو بٹھایا گیا اور علی المرتضیٰ کو حق سے محروم کیا گیا.
اور اب آپ دیکھ لیں کہ بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے عثمان ابن عفان کو تخت خلافت پہ بٹھا دیا گیا، علی المرتضیٰ کو تو پھر حق سے محروم کر دیا گیا۔ تو حضور علیہ السلام کے وسیع ہونے کی حیثیت سے حضرت علی کو تخت خلافت پہ ہونا چاہیے تھا، یہ ابو بکر نے تو قبضہ کیا، عمر تو غاصب ہے، عثمان تو غاصب ہے، لہذا مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان غاصب کو ہٹا کر حضرت علی کو ان کا حق دلائیں اور تخت خلافت پہ بٹھائیں۔ اور یہ بات میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 سالہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں کسی ایک جگہ آپ کو حضرت علی کے وسیع ہونے کی بات نظر نہیں آئے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10.5 سالہ دور میں کسی ایک جگہ پر حضرت علی کے وسیع ہونے کی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ حضرت عثمان ابن عفان کے پہلے 10 سالہ دور میں کسی جگہ پر حضرت علی حضور کے وسیع ہیں، آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی۔ یہ لبادہ مسلمانوں کا اوڑھ کر عبداللہ ابن سبا یہودی جس کا تعلق یمن سے تھا، اس نے صرف اور صرف مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ اس پروپیگنڈے کا آغاز کیا، بلکہ دھیرے دھیرے لوگوں کو یہ بھی کہنے لگا تم کیا سمجھتے ہو یہ علی صرف حضور کے داماد اور صحابی اور حضور کے نواسوں کے والد حسن و حسین کے والد ہیں؟ نہ، غور سے دیکھو خدا انہی میں ہے، غور سے دیکھو یہ آسمانوں کے رب یہی ہیں، غور سے دیکھو یہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ یہ مسلمان جو دیہاتی علاقوں میں رہنے والے اس عبداللہ ابن سبا یہودی کی شخصیت سے اور گفتگو سے متاثر ہوتے اور اس پروپیگنڈے کو پھر سیاسی طور پر بھی پھیلایا گیا۔ عقائد کے باب میں تو انہوں نے اس کو پولس کے نظریے کے مطابق ڈھانے کی کوشش کی، لیکن سیاسی طور پر یہ کیا کہ مصر میں جاتے تو کہتے کہ دیکھو بصرہ کا گورنر جو عثمان نے لگایا ہے وہ تو وہاں بڑے ظلم کر رہا ہے، اور بصرہ میں جا کے کہتے کہ مصر کا جو گورنر لگایا وہ تو بڑے ظلم کر رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ جس شہر میں رہتے اس شہر کے حاکم کے خلاف بات نہ کرتے، دوسرے علاقے کے گورنر کے خلاف بات کرتے۔ اب موبائل کا زمانہ نہیں، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں، تو لوگوں میں یہ بات پھیلنے لگی کہ شاید عثمان ابن عفان نے اقربا پروری کی ہے اور اس طرح سے لوگوں کو نوازا ہے، اور کس طرح سے انہوں نے مختلف جگہ پر لوگوں کی اپائنٹمنٹس کی ہیں۔ یہ تو بات سراسر حضور علیہ السلام کے مزاج کے، ابو بکر عمر کے مزاج کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ لوگوں کو اس قدر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکایا گیا، تیار کیا گیا کہ 50 کی ٹولیوں میں لوگوں کو لا کر مدینہ منورہ سے دور دیہاتوں میں ٹھہرایا گیا کہ جب مدینہ منورہ کے تمام مسلمان حج کے لیے چلے جائیں گے، یہ تمام لوگ نکل کر مسجد نبوی میں آئیں گے اور حضرت عثمان کا محاصرہ کریں گے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان باتوں کا علم نہ تھا، چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان حج کے سفر پہ چلے گئے، مسجد نبوی میں آئے، ابھی خطبہ شروع ہی کیا تھا کہ یہاں سے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، وہاں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، وہاں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور کہا ریزائن دیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے کو جاری رکھا۔ اسی دوران ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے حضرت عثمان کا عصا چھین لیا اور حضرت عثمان غنی کو کھینچ کر ممبر سے نیچے اتارا۔ حضرت عثمان غنی کو مسجد نبوی میں اس قدر مارا گیا کہ وہ 82 سال کا بوڑھا عثمان زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، اور یہ سمجھے کہ شاید عثمان کا کام تمام ہو گیا۔ اس ہجوم میں، اس بدتمیزی کے ماحول میں ایک شخص آگے بڑھا جس نے سارے مجمع کو ہٹایا، لوگوں کو اپنے مضبوط بازوؤں سے دھکیلا اور حضرت عثمان ابن عفان کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے ان کے گھر لائے، چہرے کا زخم صاف کیا، پٹی کی، اور ہوش میں آنے کے بعد حضرت عثمان ابن عفان نے جب دیکھا تو یہ اس مجمع سے اپنے مضبوط آہنی ہاتھوں پر ان کو اٹھا کے لانے والا کوئی اور نہیں، حسن و حسین کے بابا علی المرتضیٰ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان باغیوں کا، بلوائیوں کا خاتمہ کر دیں۔ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک میں زندہ ہوں محمد کے مدینے میں خون گوارہ نہیں کر سکتا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جان گئے کہ اب اس دور کا آغاز ہو گیا جس کی پیغمبر علیہ السلام نے کئی سال پہلے مجھے اطلاع دی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام بیمار تھے۔ جب آدمی بیمار ہو تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی آ کے بیٹھے، بات کرے، ذرا کیئرنگ ہو جاتا ہے آدمی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی میں نے محسوس کر لیا کہ حضور علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی آ کر بیٹھے۔
تو کہنے لگی میں اپنے ابا ابو بکر کو بلاؤں؟ حضور نے فرمایا نہیں. تو کہنے لگی اچھا عمر کو بلاؤں؟ حضور نے فرمایا نہیں. تو کہنے لگی اچھا علی کو بلاؤں؟ حضور نے فرمایا نہیں. اچھا اگر آپ حکم کریں تو عثمان کو بلاؤں؟ حضور نے فرمایا ہاں عثمان کو بلاؤ. پیغام بھجوایا، تھوڑی دیر میں حضرت عثمان آ گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم اندر چلی جاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ اندر چلی گئی. حضرت عثمان ابن عفان آ گئے. اب وہ چھوٹا سا گھر تھا. ہمارے پنجاب میں مرلے چلتے ہیں جو امہات المومنین کے حجرات ہیں، میرا خیال ہے وہ مرلے کے حساب سے 1.5 سے 1.25 مرلے کا ایک حجرہ ہوگا، اس سے بڑے تو نہیں. میں حضرت مولانا سعد اللہ صاحب کے گھر میں جب آتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جتنا بڑا ان کا گھر ہے اتنے بڑے ہی حجرے رہے ہوں گے. حجرہ برآمدے کو کہتے ہیں، اور پھر صحن ہے اور پھر ایک کمرہ ہے. تو ایک کمرہ اور آگے چھوٹا سا برآمدہ اور آگے چھوٹا سا صحن. تو حضور علیہ السلام حجرے میں تشریف فرما ہیں جہاں آج بھی حضور تشریف فرما ہیں. تو حضرت عثمان ابن عفان آ گئے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی میں دیکھنے لگی کہ حضور کیا بات کرتے ہیں. تو حضور بہت آہستہ آہستہ حضرت عثمان سے کچھ بات کرتے جاتے اور حضرت عثمان غنی بڑی توجہ سے حضور علیہ السلام کی بات سنتے جاتے اور حضرت عثمان کے چہرے کی بے قراری بڑھتی جاتی. پھر وقت گزرا، قریب 25 سال کے بعد جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ ہوا تو فرمانے لگے جن حالات سے میں گزر رہا ہوں ان تمام حالات کی پیشین گوئی میرے آقا نے مجھے پہلے سے فرما دی تھی، اور فرمایا تھا عثمان جب اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے تو ثابت قدم رہنا. ایک موقع پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ ڈھانپا ہوا اور گزر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اور پاک پیغمبر نے صحابی کو مخاطب کیا، فرمایا وہ شخص جو جا رہا ہے ایک وقت آئے گا جب فتنے ہوں گے اور یہ شخص ان فتنوں سے محفوظ ہوگا. وہ صحابی کہتے میں دوڑ کر گیا، میں نے جا کے جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ اور نہیں، وہ عثمان ابن عفان تھے. حضرت عثمان ابن عفان جان گئے کہ اب فتنوں کا دور آ گیا. میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی یہاں شہادت بیان نہیں کرنا چاہتا، میں 2-3 اور پہلو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا محاصرہ کرنے والے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں مارنے والے، عصا چھیننے والے، پانی بند کرنے والے، ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ باغی کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بولیں. باغی کہتے ہیں، ان کو آپ باغی کہتے ہیں. یہاں ایک حدیث مبارکہ جو میں چاہتا ہوں حل ہو جائے. بہت سے لوگ اس حدیث مبارکہ کو سمجھ نہیں پاتے اور وہ صحابی کا دل اپنے بغض میں لیے ہی دنیا سے چلے جاتے. مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تو اس گروہ کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ گروہ تجھے جہنم کی طرف بلائے گا. اب یہاں بعض لوگ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھی تھے، شہید ہو گئے جنگ صفین میں. تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں نا دوسری طرف حضرت معاویہ تھے، دوسری طرف حضرت معاویہ تھے، حضرت عمار شہید کر دیے گئے. تو اب حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کون سی گنجائش رہ جاتی ہے کہ حضرت معاویہ کو باغی نہ کہا جائے؟ سمجھنے میں مغالطہ ہے اور بعض لوگ سمجھ کر بھی نہیں سمجھتے، وہ میرے مخاطب بھی نہیں ہیں. جس کا ڈی این اے خراب ہو معاویہ اعظم اس کا کچھ نہیں کر سکتا. جب مصر میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی اور یہ سبائی پروپیگنڈا دن بدن زور پکڑ رہا تھا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار کو مدینہ منورہ سے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا اور ان لوگوں نے حضرت عمار سے ملاقات کے بعد کہا کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ چونکہ عثمان اچھا حکمران نہیں ہے. اور حضرت عمار ان سے یہ کہتے کہ نہیں تم حضرت عثمان کے ساتھ رہو، تم عثمان کا شان نہیں جانتے.
تو پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، اور وہ باغی گروہ وہ ہوگا کہ تو اس کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ حضرت عمار کو قتل کرنے والا گروہ وہی ہوگا جسے حضرت عمار جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ حضرت عمار کو جہنم کی طرف بلائے گا۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان کا مصر میں ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے حضرت عمار کا بھیجنا، یہ حضرت عمار کا ان کو سمجھانا، جنت کی طرف بلانا تھا، اور ان لوگوں کا حضرت عمار کو یہ کہنا کہ تم بھی عثمان کے خلاف ہمارے ساتھ مل جاؤ، یہ ان کا حضرت عمار کو اپنی طرف بلانا، یہ جہنم کی طرف بلانا تھا۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے عین مطابق حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا۔ یاد رکھیے حضرت عمار بہت بڑی عظمت والے صحابی ہیں، لیکن عشرہ مبشرہ سے زیادہ شان ان کا نہیں ہے۔ عشرہ مبشرہ میں حضرت طلحہ بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں حضرت زبیر بھی ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں جو حضرت طلحہ ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا، طلحہ تیرا قاتل کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا، تیرا قاتل ہر صورت جہنمی ہے، کبھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیشین گوئی دی اور عبداللہ ابن سبا یہودی نے پولس کی طرح جب مسلمانوں کی اسلام کی عمارت کو ڈھانے کی کوشش کی، اس وقت پیغمبر علیہ السلام کے دوہرے داماد حضرت عثمان جب شہید ہوئے تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ ہے، اور جو قاتلین عثمان ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ آپ کو مجبور کر کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آپ کی فوج میں شامل ہیں، لہذا آپ مہربانی کیجئے، قصاص لیجئے۔ اب جب حضرت علی اور حضرت طلحہ اور زبیر کی آپس میں ملاقات طے ہو گئی، اور یہاں نظر آنے لگ گیا قاتلین عثمان کو، سبائی ٹولے کو، کہ یہ تو بات خطرے میں ہے، ہمیں مار دیا جائے گا، کہانی ختم ہو جائے گی۔ وہ جو 40 دن کا محاصرہ کیا، وہ جو کئی سالوں تک مصر میں، بصرہ میں، عالم اسلام میں پروپیگنڈا کیا، وہ ساری کی ساری جمعیت لا کے حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑی کی۔ اب اگر حضرت طلحہ اور زبیر، حضرت عائشہ الصدیقہ اور حضرت علی المرتضیٰ یہ قاتلین عثمان سے بدلہ قصاص لینے کے لیے ایک ہو جاتے ہیں تو ہماری تو ساری عمارت ڈھہ گئی۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، حضرت عثمان کے قاتل کچھ حضرت عائشہ کی طرف چلے گئے اور کچھ حضرت علی کے لشکر میں رہے۔ ساری بات چیت طے ہونے کے بعد رات کو کچھ نے ادھر سے تیر چلائے، کچھ نے ادھر سے تیر چلائے، اور جنگ کا ماحول پیدا ہوا۔ اور عین اس ماحول میں حضرت طلحہ شہید ہوئے، حضرت زبیر شہید ہوئے، عشرہ مبشرہ صحابی ہیں۔ تو کیا آج تک کوئی کہتا ہے کہ حضرت طلحہ کا قاتل کبھی جنت میں نہیں جائے گا؟ لہذا حضرت علی کے فوجیوں نے حضرت طلحہ کو شہید کیا، لہذا حضرت علی پر معاذ اللہ جنت حرام ہو گئی، لہذا معاذ اللہ حضرت طلحہ کا قاتل ہونے کی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ پہ الزام ڈالا جائے، نہ کبھی بھی نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ قاتلین عثمان تھے، وہ باغی تھے جنہوں نے دونوں طرف آگ بھڑکائی، تیر چلائے، حضرت طلحہ کو شہید کیا، حضرت زبیر کو شہید کیا، اور وہاں ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔ بالکل اسی تعبیر کو جنگ صفین میں بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ جب حضرت عمار شہید ہوئے ان کے قاتل بھی وہی ہیں جو طلحہ اور زبیر کے قاتل۔ حدیث عمار کو بنیاد بنا کر حضرت معاویہ پر تان کرنا، یاد رکھیے یہ یہودی مزاج ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی جانے میں اس مزاج پہ چلے، ہو سکتا ہے کوئی انجانے میں اس مزاج پر چلے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ فتنے آئیں گے۔ اب یہ سوائی فتنہ اٹھا، حضرت عثمان شہید ہو گئے، حضرت علی کی فوج میں پناہ لی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کس قدر پریشان رہے، آپ اس کا اس سے اندازہ کر لیجئے کہ یہی طبقہ جنہوں نے جنگ جمل کی آگ بھڑکائی، جنگ صفین کی آگ بڑھائی، حضرت عثمان کو شہید کیا، یہی سبائی ٹولہ جنہوں نے حضرت عمار کو شہید کیا، بعد میں یہی ٹولہ خوارج کہلایا، اور انہوں نے ہی حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کیا۔ بہت خوشیاں منائی انہوں نے، جس طرح ان کے بڑے پولس نے خوشی منائی تھی کہ ہم نے دین عیسوی کی عمارت کو گرا دیا، اسی طریقے سے یہ بہت خوش تھے کہ ہم نے
مسلمانوں کو آپس میں ایسا لڑوا دیا، اب یہ دوبارہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اب بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، اور حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی میرے پاک پیغمبر کی خوشخبر، میرے پاک پیغمبر کی پیشین گوئی تھی کہ پاک پیغمبر نے ایک موقع پر فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اسے عام الجماع کہا جاتا ہے اس سال کو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بس یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے، دین عیسوی کو اللہ نے قیامت تک باقی نہیں رکھنا تھا، اس میں ترمیم کرنے والے کامیاب ہوئے۔ دین اسلام کو اللہ نے قیامت تک قائم رکھنا تھا۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ دین عیسوی میں جس طرح سازش پیدا ہوئی، اسی طرح حضور علیہ السلام کے دین میں سازش پیدا کرنے والوں نے حضرت عثمان کو راستے سے ہٹا کر مسلمانوں کو جب آپس میں لڑوا دیا اور حضرت علی کی الوہیت کا عقیدہ بنایا، حضرت علی کی وسیع کا عقیدہ بنایا اور ابو بکر عمر کو غاصب کہا، پھر یہ وہ دور تھا جب ان کی تمام خوشیاں زمیں بوس ہو گئی، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور 44 لاکھ مربع میل سے اسلام کا جھنڈا اٹھا کر حضرت امیر معاویہ نے 64,65,000 مربع میل پہ لہرا دیا۔ لیکن انہوں نے اپنی کارروائیاں کی، اپنی کوششیں کی۔ اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ میں یہ بتاؤں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سبائی ٹولے نے کیا کیا ظلم کیے، جن میں ایک ظلم حضرت حسن کے بارے میں جو آج تک مشہور چلا آ رہا ہے، بعد ہمارے اہل سنت بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی حضرت حسن تو وہ تھے جن کی 100 شادیاں تھیں۔ اب یہ صرف ایک جملہ کہہ کر اس نے وہ کام کر دیا جو آپ کی سوچ بھی نہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جب مغلیہ بادشاہوں کی باتیں کی جاتی ہیں، یا یہ ترکی کے ڈرامے جو مسلمانوں کا کردار مسخ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی، بعد میں ترکی والوں نے ارطغرل نامی ایک ڈرامہ بنایا، ابھی پھر اس کے بعد کچھ اور بھی اس کی قسطیں ہیں۔ میں نے لوگوں سے سنا، خود تو مجھے وقت نہیں ملا کہ میں ابھی تک اس کی کوئی قسط دیکھ سکوں یا کوئی ایسا ہے، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ پہلے جو مسلمان بادشاہوں کا کردار دکھایا گیا وہ انتہائی نامناسب کردار تھا۔ پھر اس صحیح کردار کو دکھانے کے لیے انہوں نے ترکی حکومت نے ایک فلم بنائی کہ پتہ چلے لوگوں کو کہ مسلمان بادشاہوں کا، خلفاء کا کردار کیا تھا۔ اب جہاں انہوں نے مسلمان بادشاہوں کا کردار خراب دکھایا، اس میں ایک چیز کامن دکھائی کہ یہ تو اپنے زنان خانوں میں مصروف تھے، اپنی شادیوں میں مصروف تھے، اپنی جناب بیویوں میں باندیوں میں مصروف تھے، انہوں نے کیا دین کی خدمت کر لی۔ بس سمجھیے اسی بات کو، جب کوئی شخص کہتا ہے فلاں جناب مغلیہ بادشاہ 18 شادیاں، فلاں کی 25 شادیاں، فلاں کی، حضرت حسن کے بارے میں یہ جو بات مشہور کی گئی، 100 شادیاں کی جی حضرت حسن نے، 100-200 شادیاں کی، اتنی شادیاں کی۔ یہ صرف حضرت حسن پر الزام اس لیے لگایا جاتا ہے کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور لوگوں کو یہ کہا جائے کہ حسن تو بس ایسے عجیب و غریب کاموں میں مصروف رہے، ورنہ تو حضرت حسن اگر تھوڑے سے بیدار مغز ہوتے تو کبھی بھی معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتے۔ وہ تو اس طرح کی ایسی معاذ اللہ رنگین زندگی گزارنے والے تھے، تو اس لیے انہوں نے معاویہ کو حکومت دے دی۔ یہ صرف ایک 100 شادی والی مثال دے کے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مظلوم صحابی ہیں، جو پیشانی سے لے کر ناف تک میرے مصطفیٰ کے مشابہ، جو حضرت حسن سے عمر میں بڑے، اور پاک پیغمبر نے گھٹی بھی دی، نام بھی رکھا، اور پاک پیغمبر کے شانوں پہ کھیلتے رہے۔ اس حضرت حسن کو 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی صرف حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی وجہ سے یہ سزا دی جا رہی۔ اور ہمارے سنی بھی سن، بس جدھر چلاؤ ادھر ہی چلتے، کچھ پتہ نہیں۔ یہ سازشیں ہوئی اسلام کے خلاف، خون بہا اس میں صحابہ اکرام کا۔ انبیاء کے بعد دنیا میں صحابہ سے زیادہ قیمتی لہو کسی کا نہیں ہے، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتلا دی کہ پاک پیغمبر نے حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان ہوئی، تو پاک پیغمبر نے کیا کیا؟ تمام صحابہ سے بیعت لینے کے بعد
فرمایا عثمان موجود نہیں ہے، یہ ہاتھ دکھنے میں محمد کا ہے، میں عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو پاک پیغمبر نے بیعت کی، اس میں بھی 2-3 باتیں بڑی خوبصورت علماء نے لکھی۔ کہا ایک تو اس میں حکمت یہ ہے کہ حضرت عثمان کے ہاتھ، اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، چونکہ حضرت عثمان کے زمانہ میں اللہ نے قرآن مجید کو جمع فرمانا تھا، تو کسی کو یہ نہ لگے کہ عثمان نے جمع کیا ہے، ہاتھ عثمان کا ہے لیکن سمجھو تو ہاتھ مصطفیٰ کا ہے۔ اور حضرت عثمان کی شہادت کی خبر مشہور ہونے پر حضور نے موت کی بیعت لی تھی۔ جب حضرت عثمان عافیت سے واپس آ گئے تو پاک پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا عثمان صحیح سلامت آ گئے بیعت واپس، نہ، عثمان آ گئے بیعت قائم رہی کہ بعد میں جب بھی عثمان شہید ہوں قصاص کا مطالبہ کرنے والوں کو ہلکا نہ لینا، ان کے ہاتھوں پہ رب کا ہاتھ ہے۔ کسی صحابی کا بغض لے کر اگر ہم دنیا سے چلے گئے، کسی ایک صحابی کی شان ہمارے دل میں اگر ہلکا ذرا برابر بھی کم ہو گئی، صحابی کا کچھ نہیں جائے گا، ہمارے دونوں جہان لٹ جائیں گے۔ بعض لوگ باتیں کریں گے ابھی آگے محرم آئے گا تو زیادہ پروپیگنڈا ہوگا، وہ جی دیکھیں جی وہ فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا۔ اس بات کو اپنے دل پہ لکھ لیں، صحابی اعمال کی وجہ سے بلند نہیں ہے، صحابی صحبت مصطفیٰ کی وجہ سے بلند ہے۔ صحابی کے پاس وہ آنکھ ہے جس آنکھ کے نگینے سے اس نے محمد کو دیکھا ہے، صحابی کے پاس وہ محفل ہے، وہ صحبت ہے جو اور کسی کو میسر نہیں آئی۔ میں بطور مثال عرض کیا کرتا ہوں، کتنے لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں یہ ٹیم وغیرہ میچ کھیلنے جاتے نا یورپ میں، امریکہ میں، اکثر اخبار میں خبر آتی کہ ٹیم گئی واپس ہی نہیں آئی، بھاگ گئے۔ فٹ بال کی ٹیم گئی واپس ہی نہیں آئی، بھاگ گئے۔ اور یہ چھوٹی موٹی ٹیمیں جاتی بھاگ جاتے ہیں۔ بھائی کیوں بھاگ گئے؟ کہتے وہاں بھوک سے مر رہے ہیں، اتنی مہنگی KDA والے سے بجلی میں اتنی مہنگی لیں گے، کیا فائدہ؟ یہاں پہ بچوں کا گزر بسر اچھا ہو جائے گا، موقع ملا ہے تو بھاگ جاؤ۔ غریب تھا، مفلوق الحال تھا، موقع ملا تو بھاگ گیا۔ آج تک آپ میں سے کسی نے سنا ہے کہ تبلیغی جماعت والے کبھی یورپ گئے ہوں، بھاگ گئے ہوں؟ سنا کسی نے؟ اگر کسی نے سنا ہو تو ہاتھ کھڑا کر دے۔ اچھا، جو یہ سن چکے ہیں کہ بھئی گئے تھے پورے واپس آ گئے، بھاگا کوئی نہیں، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ گئے تھے پورے واپس آ گئے، کوئی نہیں بھاگا۔ ماشاءاللہ آپ سب نے سن رکھا ہے۔ یہ تبلیغی جماعت والا یورپ کی رنگینیوں سے متاثر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ تبلیغی جماعت والا امریکہ کی چمک دمک سے متاثر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جاپان میں 4 مہینے لگا کے واپس آ جاتا ہے، غریب گھر سے جانے والا آدمی جاپان کی چمک دمک سے متاثر کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کہتے بھائی اس کا پہلے یہاں سال لگا ہوتا ہے، وہ جناب شب جمعہ میں جاتا ہے، سالانہ چلہ لگاتا ہے، منگل مشورے میں جڑتا ہے، بدھ کو گشت کرتا ہے، اعمال اس کے مکمل ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس کے دل میں اس کام کی اہمیت اتنی بیٹھ جاتی ہے کہ وہ یورپ کی چمک دمک کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ امریکہ کی ترقی اسے متاثر نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے کام سے اتنا مخلص ہو جاتا ہے کہ وہ اس ملک میں جاتا ہے، گھر میں فاقہ بھی ہو تو واپس آ جاتا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، حد نہیں ہو گئی؟ تبلیغی جماعت پہ محنت مولانا نذر الرحمان کرے، رائے ونڈ مرکز کرے، کسی خانقاہ کے مرید پر اس کا پیر محنت کرے، اور وہ امریکہ کی چمک دمک سے متاثر نہ ہو، جن کی تربیت میرے مصطفیٰ کریں، جن کی تربیت حضور فرمائیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، جن کو حضور علیہ السلام کبھی قتال کی جگہ پر بیٹھنا سکھائیں، کبھی نمازوں کی صفوں میں حضور کھڑا کریں، کبھی پاک پیغمبر کے اشاروں پر وہ ایسے پکے سچے صحابہ کے دودھ پیتے ہوئے بچے لے کے آ جائیں، اور یہ نہ کہیں کہ ہمارے بچے کو ساتھ لے جاؤ کہ غازیوں کی ماں میں نام آ جائے، بلکہ ماں کہتی ہے اس بچے کو اس صحابی کو دیں جس کے پاس ڈھال نہ ہو، جب تلوار آئے تو میرے بچے کو آگے کرے، اس کی جان بچ جائے گی، میں شہید کی ماں بن جاؤں۔ اتنے بڑے مسلمان جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے محمد کا دیدار کیا ہو، یہاں کوئی فجر کی نماز میں آئے اور مولانا سعد اللہ صاحب سے کہے رات مجھے حضور کی جھلکی نظر آئی ہے،
تو حضرت خوش ہوں گے کہ الحمدللہ مسجد میں ایسے اللہ والے موجود ہیں جو درود پاک پڑھتے رہے اور رات کو حضور کی جھلکی نظر آ گئی. یہ نمازی تو خوش نصیب ہوا، اور جو خود حضور کے پیچھے کھڑا ہو کر فجر کی نماز پڑھے، جو خود حضور کو کندھوں پہ اٹھائے، جو خود حضور کو اپنی گود میں سلائے، جو پاک پیغمبر کی محبت میں ہجرتیں کرے، اپنے اور بیگانوں کے تانے برداشت کرے، اور پاک پیغمبر کی محبت میں اپنے گھر کا سارا مال لا کے ڈھیر کر دے. آج اس صحابی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کا ایمان کامل نہیں تھا. اگر صحابہ کا ایمان کامل نہیں تو خدا کی قسم دنیا میں کسی کا ایمان کامل نہیں ہے. اگر ابو بکر صدیق سچا نہیں ہے تو پھر سچ اس دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں. اگر فاروق اعظم مومن نہیں ہے دنیا میں پھر کوئی مومن ہے ہی کوئی نہیں. ہم نے صحابہ کو اعمال کی وجہ سے نہیں، ہم نے صحابہ کو صحبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانا. میرے مصطفیٰ کی ایک نگاہ میں کتنا وزن ہے، میرے مدنی کریم کی ایک نگاہ میں اتنا وزن ہے کہ پیران پیر عبد القادر جیلانی سے پوچھو جنت جانے کا سامان کیا ہے؟ کہا عبادتیں، ریاضتیں، حج، نمازیں ایک طرف، جنت جانے کے لیے یہ سامان کافی ہے. میں راستے میں بیٹھ جاؤں اور حضور کا صحابی معاویہ بن ابی سفیان سواری پہ سوار ہو کر وہاں سے گزریں اور اس سواری کے قدموں سے اٹھنے والی دھول عبد القادر جیلانی کے بدن پر پڑ جائے تو سمجھوں گا مجھے اللہ نے جنت عطا کر دی. آج لوگ پتہ نہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صحابہ کوئی معمولی درجے کے لوگ ہیں. جس کا تذکرہ بے نظیر اپنی کتاب میں کرے وہ تو پیپلز پارٹی کا بڑا مخلص کارکن ہوا. لندن میں تحریر نواز شریف جس کارکن کے لیے لکھے وہ تو مسلم لیگ کا بڑا قربانی والا اور سچا کارکن ہوا. کوئی صحابہ وہ ہیں جن کے تذکرے کسی لیڈر نے اپنی کتاب میں نہیں، اللہ نے رہتی دنیا تک رہنے والی کتاب قرآن مجید میں کی ہے. اس لیے میری آپ حضرات سے 10 بستہ درخواست ہے، حدیث عمار کو بنیاد بنایا جائے یا کبھی مختلف موسم میں مختلف ہوائیں جو حضرات صحابہ کرام سے امت کا اعتماد ہٹانے کے لیے کی جاتی ہیں، اپنے آپ کی اور اپنے بچوں کی ایسی چیزوں سے حفاظت کریں. وائرس پھیل جاتا ہے نا تو احتیاطی تدابیر کی جاتی. یہ وائرس جب پھیلے تو اس کی احتیاطی تدابیر ضروری ہیں، اور اس کی احتیاط کا بہترین جو اس کا اینٹی وائرس ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور نبی کا فرمان. تو بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات سنائے جائیں. ویسے آخری مرتبہ ہم نے اپنے گھر میں کب صحابی کا واقعہ اپنے بچے کو سنایا تھا ذرا سوچیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں کا تذکرہ تو ہوا ہوگا، نئی دکان بنانے کا تذکرہ تو ہوا ہوگا، نیا گھر نیا مکان بنانے کا تذکرہ تو ہوا ہوگا، حبشے کے کالے بلال کا تذکرہ آخری مرتبہ گھر میں نہیں ہوا ہوگا. جب اگلی نسلوں کو صرف پیسہ کما نہیں بتاؤ گے تو پھر ختم نبوت کے لیے کون کھڑا ہوگا بھائی؟ جب اگلی نسل کو صرف دکان سے دکان بنانا ہی سکھاؤ گے تو عائشہ الصدیقہ کے لیے کون کھڑا ہوگا بھائی؟ ختم نبوت کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ اس لیے بہت ضروری ہے اپنے گھروں میں صحابہ کرام کے تذکرے کیے جائیں، اہل بیت کے تذکرے کیے جائیں، اور حضور علیہ السلام کے اصحاب انبیاء کے بعد دنیا کے سب سے بڑے مسلمان ہیں، ان کی اتباع کی جائے. آخری بات عرض کر دوں، یہ بعض لوگ جو نئے نئے خانقاہ میں آتے ہیں نا، یا نئے نئے تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، یا نئی نئی ان کو کوئی دین کی بات سمجھ آتی ہے، یہ اپنے گھر میں بچوں پہ جلاد بن جاتے ہیں. وہ بچہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ یہ ہر مہینے ہی چلے پہ نکل جائے، ہر مہینے ہی 30 دن کا مہینہ ہے، یہ 40 دن کے لیے جائیں. تو بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی سمجھ دے دی تو اپنے گھر میں دوستانہ ماحول بنائیں، اپنے بچوں سے گپ شپ لگائیں، اپنے والدین کے پاس بیٹھیں، ان سے خوش گپیاں کریں. وہ جتنی دیر آپ کے والد صاحب آپ کی کسی بات کو سن کر مسکرائیں گے، آپ کی والدہ مسکرائیں گی، خدا کی قسم ہزاروں نوافل سے زیادہ ماں کی ایک مسکراہٹ میں زیادہ ثواب اللہ نے رکھا ہے. تو یہ جب کوئی بات دین کی سمجھ آ جاتی ہے نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر میں آدمی جلاد بن جائے. نرمی اور محبت سے اس گاڑی کو لے کے چلے، اور اس نرمی اور محبت والی گاڑی میں کہیں ختم نبوت کی باتیں ہوں، کہیں صحابہ کی بات ہو، کہیں اہل بیت کی بات ہو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں ناگن چرنگی میں غالباً
مارچ کا مہینہ تھا جب ابو جی پہ یہاں حملہ ہوا، مارچ تھا غالباً۔ مولانا حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کو 22 دن گزرے تھے جب ابو جی پہ ناگن چرنگی میں حملہ ہوا۔ تو جمعے کا دن تھا، تو فجر کی نماز کے بعد ایک شخص آیا، تو میں نے بتایا کوئی ملنے آیا ہے، تو بیٹھک میں چلے گئے۔ ہم دوسرے کمرے میں تھے، تھوڑی دیر میں گولی چلنے کی آواز آ گئی۔ تو چھوٹے چھوٹے کمرے اور کمرے کے اندر گولی چلے تو دھماکے جیسی آواز تھی۔ میں دوڑا اور میں نے صحن کی طرف سے کنڈی کھولنے کی کوشش کی تو وہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ صحن کے دروازے سے میں نکل کر باہر سے جب اندر جانے لگا تو میں نے دیکھا ایک آدمی، اس کے ہاتھ میں پستول ہے اور وہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو والد صاحب نیم دراز تھے، زمین پر یوں پاؤں سیدھے اور ٹیک پیچھے دیوار سے لگی ہوئی، اور آنکھیں ان کی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے گہرے ہرے سے کلر کا سوٹ بھی انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ تو میری خالہ کا بیٹا تھا اور میں، چھوٹے چھوٹے تھے ہم، تھوڑا سا ان کو سہارا دے کے ہم نے چارپائی پہ لٹا دیا۔ اتنی دیر میں حضرت مولانا سعد اللہ صاحب تشریف لے آئے، مولانا احمد مدنی شہید اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ تشریف لے آئے۔ تو ٹیکسی میں ڈالا اور ہاسپٹل لے جانے لگے۔ تو پھر یہ واقعہ مجھے حضرت کی زبانی، اور الیاس زبیر ساتھ تھے آپ کے، وہ بھی شہید ہو گئے، تو انجینئر الیاس زبیر بھی گاڑی میں تھے۔ تو راستے میں ابو جی کو ہوش آیا، تو یہ لوگ رو رہے تھے، آپ دیدہ تھے۔ الیاس زبیر نے مجھے بتایا، کہنے لگے کہ مولانا اعظم طارق نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ تو ہم نے کہا آپ کو گولی لگ گئی ہے، نامعلوم آپ کی زندگی رہے نہ رہے۔ اس لمحے جب ابھی ہاسپٹل نہیں پہنچے، گولی لگی ہوئی ہے، بے ہوش تھے اور گاڑی میں ہوش آیا، جواب میں کہنے لگے الیاس، ابو بکر صدیق کے لیے ایک اعظم طارق تو کیا کئی اعظم طارق قربان ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ اندر جانے والی بات، جب دنیا سے آدمی کو لگے کہ میں جا رہا ہوں، اس وقت بھی اسے اپنا سبق یاد ہو۔ اور یہ سبق اندر اترتا ہے میرے بھائی، تبھی اترتا ہے جب آدمی قرآن کے قریب رہتا ہے، خانقاہوں کے قریب رہتا ہے، اللہ والوں کے قریب رہتا ہے۔ ورنہ یہ اوپر اوپر سے جو کیا ہوا سبق یاد ہے نا، تو یہ پھر وہی ہو جاتا ہے، وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا۔ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت کے لیے، ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے بیدار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلم امہ مظلوم ہے اللہ جہاں تک ہو سکے ہمیں ان کی آواز بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا سعد اللہ دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم رکھے۔ ہمیشہ ان سے مشورہ اور تمام دینی، خاندانی، سیاسی امور میں مشورہ اور ہمیشہ سرپرستی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ویسا بنا دے جیسا یہ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، کمزور ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ آپ دعا فرمائیں۔